تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی، یہ دیکھیں، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے اطمینان نازل کر دیا حبیب کریم پر۔ کن پر نازل کر دیا؟ حبیب کریم پر نازل کر دیا اطمینان اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے، گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے حضرت ابوبکر کو۔ کن کو؟ خوف لاحق ہوا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ حضور تسلی دے رہے ہیں حضرت ابوبکر کو، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابوبکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں تیسرا اللہ ہو؟ پریشان کیوں ہو رہا ہے، گھبرا کیوں رہا ہے؟ اب بتائیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ہم نے پھر اطمینان نازل کر دیا حبیب پر۔ کس پر نازل کیا اطمینان؟ حبیب پر۔ سکینہ نازل کر دیا، سکون نازل فرما دیا حبیب کریم علیہ السلام پر۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ گھبراہٹ تو حضور کو تو طاری نہیں ہوئی، پریشان حضور نہیں ہے، پریشان حضور نہیں ہے، پریشان ابوبکر صدیق ہیں، اور پریشانی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی ہے، اپنی ذات کی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، بتائیں یار ہمارے یہاں کوئی بندہ گھبراہٹ میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، ہاں جی، خوف لائے گو کسی بندے کو، تسلی اسے دی جاتی ہے کسی اور کو دی جاتی ہے؟ اسے دی جاتی ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوف لاحق ہو گیا ابو بکر کو، تسلی ہم نے حبیب پر نازل کر دی۔ اللہ بڑی یہ غور کرنے والی بات ہے ویسے کہ خوف لاحق ہوا حضرت ابو بکر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان نازل فرما رہا ہے حبیب کریم علیہ السلام کے دل پر۔ ہاں جی، ایک بات تو یہ بتانا چاہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کہ پوری کائنات میں رب کسی کو دے گا بھی صحیح تو اپنے حبیب کے صدقے دے گا۔ کس کے صدقے دے گا؟ اپنے حبیب کے صدقے عطا فرمائے گا رب تبارک و تعالیٰ، پوری کائنات میں جسے بھی عطا فرمائے گا رب تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے خاص ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اطمینان، تسی میرے لئے دیکھو یار، اطمینان رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا حبیب کریم علیہ السلام پر۔ خوف طاری تھا حضرت ابوبکر صدیق کو، ہے جی، خوف کسے طاری ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو۔ اطمینان نازل فرمایا رب تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام پر۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی آج جہاں پہ کھڑے تھے وہ مقام تھا تبلیغ دین کا۔ کیا تھا؟ دین کو بیان کرنے کا۔ دین کو بیان کرنے کا جب وقت تھا اس وقت ابوبکر صدیق کو خوف طاری ہوا، رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کے صدقے میں وہ خوف زائل فرمایا، حبیب پر اطمینان نازل کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے دل سے پھر ابوبکر صدیق کے دل میں وہ اطمینان ڈالا گیا، وہ سکون ڈالا گیا، کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے سارے کا سارا ابوبکر صدیق کے دل میں انڈیل دیا ہے۔ یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ سارا کچھ میں نے ابوبکر صدیق کے دل میں انڈیل دیا ہے، کیونکہ اب جو حالات تھے، جو کٹھن حالات تھے، ان حالات میں دین بیان کرنا مشکل تھا۔ فرمایا کہ ابوبکر صدیق ایسا وقت آئے گا جب دین کو بچانا، دین کا دفاع مشکل ہو جائے گا، ہر طرف سے فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں اس وقت ابوبکر صدیق کے دل میں اطمینان آج ہی چلا جائے حضور کے دل سے ہو کر کے، ہے جی، تاکہ اس وقت ابوبکر صدیق اکیلے بھی کھڑے ہو کر دین کے دفاع کے لیے، دین کے غلبے کے لیے کام کریں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں جو ہے وہ متزلزل نہ ہوں، ان کے پاؤں جبل استقامت کی طرح کھڑے رہیں۔ اور اللہ اکبر، تو پھر پوری دنیا کائنات کے لوگوں نے دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر اس وقت جو حالات بنے تھے ابوبکر صدیق نہ ہوتے قیامت آ جانی تھی، کسی نے رب کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ بتائیں پھر، ہاں جی، یہ میں کہتا ہوں سچی بات ہے، میرا اپنے ایک سوچ ہے کہ غار کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے حالات کے لیے حضور تیار فرما رہے تھے، بعد میں آنے والے حالات کے لیے حضور تیار فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ کے۔